اللہ کا حکم لے کر جب اہل مکہ کے سامنے گئے اور ان کے سامنے کھل کر اللہ کی وحدانیت کو بیان فرمایا، اپنے بیگانے ہوئے، چچا بھی پتھر مارنے پر آ گئے۔ جب اپنے انہیں منہ موڑ لیا اور یہاں تک نوبت آئی کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے، بیت اللہ کے پڑوس میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے اندر جانے سے روکا گیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، تم نے دیکھا اس لعین کو جو میرے پیارے بندے کو میرے گھر میں نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ تالا کھولا جائے تاکہ میں 2 رکعت اندر جا کے پڑھ لوں۔ آپ کے لیے تالا نہیں کھولا گیا، اور یہ کہا گیا شاید ہر ایک کے لیے کھولا جائے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا۔ حضرت منیب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے، ابھی میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، نہ میں جانتا تھا کہ اسلام کون سا دین ہے۔ میں مکہ مکرمہ اپنے کسی کام سے آیا، اپنے کسی سودا صنف خریدنے کے لیے بازار اور منڈی میں آیا۔ یہاں میں نے بیت اللہ کے قریب دیکھا ایک نوجوان ہے جو واعظ کر رہا ہے، گفتگو فرما رہے ہیں، مجمع ان کے ارد گرد جمع ہو چکا ہے، لوگ ان کے پاس کھڑے ہوئی ہیں۔ لوگوں میں نعوذ باللہ کوئی اس کو شاعر کہتا ہے، کوئی اس کو مجنون کہتا ہے، کوئی مٹی پھینک رہا ہے، کوئی پتھر پھینک رہا ہے، اور مجمع ان کو چپ کرانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ مسلسل یہ کہے جا رہے ہیں لوگوں میری بات سنو، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق اور کوئی ذات نہیں ہے۔ وہ مسلسل واعظ کیے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں فجر کا ٹائم تھا، صبح ہی میں بھی آ گیا تھا، اور یہ واعظ جاری ہے، گفتگو جاری ہے حتیٰ تنتصف النہار، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ اب وہ دوپہر کی گرمی جب تیز ہوئی، وہ پتھر مارنے والے، وہ گالیاں دینے والے، وہ برا بھلا کہنے والے، وہ پتھر مار مار کے گالیاں دے دے کر تھک گئے اور اپنے گھروں کو لوٹے۔ اور کوئی ان میں یہ کہہ رہا تھا نعوذ باللہ کہ یہ مجنون ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ نہیں چپ کرنے والا۔ کہتے میں یہ سائڈ پہ کھڑا ہو کر یہ سارا کچھ دیکھتا رہا۔ اتنے میں ایک بچی آئی جس کے ہاتھ کے اندر پانی کا ایک پیالہ تھا، اور وہ آنسو بھی بہا رہی ہے اور دوپٹے سے اس شخص کے چہرے اور ہاتھوں کو صاف کر رہی ہے، کپڑوں کو جھاڑ رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوں کہ عجیب لوگ ہیں سارے مل کر ایک بندے کو تنگ کر رہے ہیں، اور وہ شخص میں اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا ہوں، ایسا حسین و جمیل میں نے چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے سے شرافت، دیانت، متانت ٹپک رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے اور یہ لوگوں کے ساتھ کیا اس کی باتیں ہو رہی تھیں، اور لوگ کیوں اس کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے، اور یہ بچی جو اس کے چہرے سے اور کپڑوں سے مٹی جھاڑ رہی ہے، یہ معصومہ کون ہے؟ مجھے لوگوں نے بتایا اس شخص کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ زور سے کہو صلی اللہ۔ کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ یہ کہہ رہے تھے لوگوں بھئی جن کو تم پکارتے ہو نا، جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ معبود نہیں ہے۔ معبود وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جو ہمارا اور تمہارا خالق ہے۔ بس یہی بات ہو رہی تھی۔ لوگ ان کے نظریے سے متفق نہیں ہیں، لوگ ان کو اس دعوت سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مسلسل مارے کھاتے ہیں اور اس دعوت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بچی کون ہے؟ یہ آپ کی بیٹی زینب ہے رضی اللہ تعالی عنہا، جو اپنے بابا کے کپڑوں کو جھاڑ رہی ہے،
اور آپ بڑی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بیٹی پریشان نہ ہو، چند دنوں کی بات ہے، اللہ اپنے دین کو غالب کرنے والے ہیں، یہ مشقتیں ختم ہو جائیں گی اور دین کا غلبہ ہونے والا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب یہ حالات تھے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا اور کہا مفت چیز تو دور کی بات ہے، آمنہ کے لال اور عبداللہ کے در یتیم کو پیسوں کے ساتھ بھی کوئی چیز مت دے، ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ جب یہ حالات بنے، یہاں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں کوئی اللہ کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلسل مخالفتیں، مسلسل دشمنیاں مول لی جا رہی ہیں، نوبت قتل و غارت تک جا پہنچی۔ آپ نے سوچا چلو مکہ سے باہر نکل جاتے ہیں، کیا پتہ طائف کے لوگ بات مان لیں۔ رحمت کائنات میرے مرشد کریم، اللہ کے محبوب پیغمبر، نبیوں کے نبی، خاتم المرسلین، سید الاولین والآخرین، حضور اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ طائف تشریف لے جاتے ہیں۔ طائف کے وڈیروں سے جب بات کی، انہوں نے باتوں کا مذاق اڑایا، اللہ کو آپ کے بغیر نبی کوئی نہیں ملتا تھا، اللہ نے آپ ہی کو نبی بنانا تھا، اللہ نے آپ کے علاوہ کسی اور کو کیوں نہیں بنایا؟ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم۔ طائف کے اندر بڑے سردار رہتے ہیں، مکہ میں بھی بڑے وڈیرے رہتے ہیں، اگر اللہ نے اپنا کلام نازل ہی کرنا تھا مکہ اور طائف کے کسی وڈیرے پر کیوں نہیں نازل کیا؟ آپ کو کیوں اللہ نے رسول بنایا؟ جتنے منہ اتنی باتیں، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ جب سردار اور وڈیرے آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار نہ ہوئے تو میرے نبی نے عوام سے، عام پبلک سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ نے عام لوگوں سے بات کی، لوگوں نے بھی منہ موڑا اور پھر وڈیروں نے حکم دیا کہ ان کو پتھر مار مار کے اپنے شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ سوچئے ایک منٹ کے لیے، میری کیا عزت ہے، تیری کیا عزت ہے، ہم کیا چیز ہیں؟ آج ہمارے ساتھ کوئی ترچھے منہ بات کرے، ہم ساری زندگی بات دل میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں اس نے میرے ساتھ ترچھے منہ بات کی ہے۔ جو عزتوں، جس کی وجہ سے عزتوں کے فیصلے ہوئے، جس کی وجہ سے اللہ نے عزتیں ہمیں دی ہیں، وہ ساری کائنات سے بڑھ کے عزتوں والا نبی، وہ اللہ کے بعد سب سے اونچا درجہ رکھنے والا نبی، وہ ایک اکیلا گاؤں میں ہے، ایک شہر میں ہے، اور پورا شہر پتھر مار مار کے اپنے شہر سے باہر نکال رہا ہے اسے۔ یہی وجہ ہے کہ احد کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئی، پیشانی مبارک زخمی ہوئی، سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خیال کے مطابق آپ کی اس مبارک زندگی میں احد کے دن سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں ہوگا، جب آپ کے دندان بھی شہید ہیں اور آپ کا چہرہ انور بھی زخمی ہے، خون بہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ، احد کی سختی کیا سختی تھی، احد والے دن تو میرے دائیں بائیں میرے جانثار بھی موجود تھے، تو مجھ سے پوچھ طائف کا قصہ، جب اکیلا میں پتھر کھانے والا تھا اور پورا شہر مجھے پتھر مارنے والا تھا، اور ایک دو قدم کی بات نہیں، پورے 3 میل تک میں پتھر کھاتا رہا، اور شہر کے وہ باش اور غنڈے مجھے پتھر مارتے رہے۔ عائشہ، میں طائف کی سختی سے زیادہ اپنے لیے کوئی دن سخت نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کیا کہا، رجل غریب وحید بعید عن اہل بیتی، عجیب اکیلا شخص ہے بھی اکیلا، ہے بھی مسافر، اپنے گھر والوں سے بہت دور ہے بھی نرم و نازک وجود والا، اکیلا شخص ہے، اجنبی علاقہ ہے، اور پورا شہر پتھر مارنے والا ہے اور تنہا پتھر کھانے والا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور جب ان سے جان چھوٹی آپ نے پناہ کہاں لی؟ جب یہ بات خدا کی قسم حدیث کے صفوں میں ہم پڑھتے ہیں نا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اتنے پتھر کھانے کے بعد آگے اگر گھر ابو بکر صدیق کا ہوتا اور آپ اس میں جا کر پناہ لیتے، گھر علی المرتضیٰ کا ہوتا آپ اس میں جا کر پناہ لیتے، تو پھر بھی بندہ کہتا چلو خیر ہے یار، 3 میل کے پتھر کھانے کے بعد تو اپنے عزیز کا گھر آیا نا، آپ وہاں جا پناہ لی۔ آپ نے عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ لی۔ عتبہ اور شیبہ یہ وہ 2 دشمن تھے جن کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے آپ نے مکے سے طائف کا سفر کیا تھا۔ آگے جس باغ میں آپ نے پناہ لی دشمن کا باغ تھا، لیکن آپ اتنے اس وقت مجبور ہوئے زخمی اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ اور شیبہ کے باغ میں جا کر پناہ لی۔ اور حالت یہ تھی کہ یہ دونوں بھی اس وقت باغ میں موجود تھے۔ اب خطرہ یہ بھی تھا کہ ان سے جان چھوٹی کہیں یہ نہ حملہ آور ہو جائے، یہ کون سے خیر خواہ ہیں۔ لیکن جب انہوں نے لو لوہان بدن دیکھا آپ کا، دشمن تو تھے لیکن آخر علاقے کے تھے، انہوں نے آپ کو کچھ نہ کہا، بلکہ ان کو اس وقت ترس آیا، اتنی ہمت تو نہ ہوئی کہ خود جا کے اللہ کے نبی سے حال احوال پوچھیں، لیکن اپنے غلام کو ضرور بھیجا کہ جاؤ یہ انگوروں کا خوشہ لے کر اس مسافر کو دو جو زخمی ہو کر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ آج ہم ویسے ہی نمازی بن گئے، میں بڑا نمازی اور میں بڑا حاجی، میں جناب بڑا دیندار اور میں بڑا اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہوں۔ میرے نیک بننے کے پیچھے میرے نبی کا خون لگا ہوا ہے۔ اور آپ جب وہاں بیٹھے تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی۔ آپ اندازہ کریں اس وقت کیا انداز ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے دکھی دل کے ساتھ رب کو پکارا۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ میں کمزور اور اکیلا، پورا طائف مجھے پتھر مارنے والا، تو دیکھ رہا تھا نا میرے مالک۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ اپنی قوت کے ضعف کو میں تیرے سامنے بیان کرتا ہوں، کسی اور کے سامنے بیان۔ وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ سارے لوگ ہاتھوں میں پتھر اٹھائے ہوئے اور تیرا رسول نہتا پتھر کھانے والا، اے اللہ ان لوگوں کے اپنے گھر ہیں، تیرا نبی یہاں پر مسافر بن کے آیا، اس کا گھر کوئی نہیں ہے، ان کے دوست ہیں یا اللہ یہاں پر، تیرے نبی کا یہاں پہ دوست کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے یہاں پہ یا اللہ، وہ مارنے والے وہ پاور میں ہیں، قوت میں ہیں یا اللہ، تیرا نبی یہاں پہ ضعیفی اور مسکینی کی حالت میں ہے۔ اللہم یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا مہربان ہے، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، اور کمزوروں اور ضعیفوں کا تو ہی رب ہے یا اللہ۔ اے اللہ جس کا کوئی سہارا نہ ہو اس کا تو ہی سہارا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا بھی رب ہے، تو ہی میرا بھی داتا ہے۔ الی من تکلنی، اے اللہ اتنی بات تو میں پوچھتا ہوں، تو نے مجھے کن ظالموں کے حوالے کر دیا؟ اے اللہ کن ظالموں کے حوالے
تو نے اپنے محبوب پیغمبر کو کر دیا ہے جنہوں نے پتھر مار مار کے تیرے نبی کو زخمی کر دیا ہے، اور زخموں سے نڈھال ہو کر جب تیرا نبی ان سے جان چھڑاتا ہے تو دشمن کے باغ میں جا کر پناہ لیتا ہے۔ اے اللہ، کس مشقت میں تو نے مجھے ڈالا ہے، اجنبی علاقہ ہے، اپنی جان پہچان والے کوئی نہیں ہے، اپنی محبت اور درد رکھنے والے کوئی نہیں ہے، جدھر دیکھتا ہوں پتھر ہاتھوں میں لیے ہوئے تیرے نبی کو پتھر مارنے والے دکھائی دے رہے ہیں، اور جب میں کسی کے باغ میں یا گھر میں چھپنے کی کوشش کرتا ہوں یا اللہ وہ بھی تیرے دشمنوں کے باغ ہیں۔ اے اللہ، میرے یہاں پہ دوست کا باغ بھی کوئی نہیں ہے، اے اللہ کس کے حوالے مجھے کر دیا ہے؟ یہ ساری باتیں تو یا اللہ تو بھی دیکھ رہا ہے۔ سن میرے مالک، ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی۔ توجہ کرنا مسلمانوں، اور دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کلمے سننا، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو پتھر کھانے کے بعد زخمی بدن لے کر، زخمی ہاتھ رب کی بارگاہ میں پھیلا کر، میرا اور تیرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی۔ اے اللہ، اتنے زخم کھانے کے بعد اگر تو خفا نہیں تو مجھے ان زخموں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میں تیری رضا ڈھونڈتا ہوں یا اللہ، بس تو راضی ہے تو میں راضی ہوں یا اللہ، میں کوئی خفا نہیں ہوں۔ اتنے میں جبرائیل آ جاتے ہیں، پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لے کر آئے اور کہا یا رسول اللہ، جو آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ برتاؤ کیا ہے اللہ کریم نے سارا دیکھا ہے، جو آپ نے رب کے سامنے فریادیں کی ہیں یہ فریادیں بھی اللہ تعالیٰ نے سنی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیری محنت کو ہم نے دیکھ لیا ہے، اب تیری فریاد بھی اللہ کے عرش کو ہلا گئی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر، یہ فرشتے بھی موجود ہیں، تو حکم کر ہم آج مکے اور طائف کے پہاڑوں کو آپس کے اندر ملا دیتے ہیں، اس طرح ان کو پیس کے رکھ دیتے ہیں جنہوں نے تجھے مارا ہے یا اے میرے محبوب، کوئی بچے گا بھی نہیں، جیسے چکی میں دانہ پیسا جاتا ہے ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، کچل کر رکھ دیتے ہیں، آج کسی کو نہیں بچاتے۔ مکہ حرم ہے میرا، مکہ امن کا شہر ہے میرا، لیکن اے میرے پاک پیغمبر جب تو دکھی ہے تو آج میں کسی کو نہیں چھوڑتا، آج سب کو تباہ و برباد کرنے کے لیے میرا امر تیار ہے۔ تو کہہ میرے پاک پیغمبر سزا تو تجویز کر، نافذ تیرا رب کر دے گا۔ جبرائیل کہتے ہیں اب میں سمجھا آج حرم بھی ختم ہونے والا ہے، آج کچھ بچنے والا نہیں ہے، لیکن میں حیران رہ گیا، رحمت والے نبی نے پھر اللہ کے سامنے فریاد کی اور فریاد کرتے ہوئے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میں ان کی تباہی اور بربادی کی بد دعا نہیں کرتا، اے اللہ ان کو ہدایت دے، میں محمد اپنا خون معاف کرتا ہوں صلی اللہ۔ کون محمد؟ محمد صلی اللہ، وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، ساری انسانیت کا فخر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ۔ محمد وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، بشیر و نذیر و فقیہ دو عالم، وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم، ایسا لطف والا ایسا رحمت والا آپ کو دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گا، وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم، بنی نوع انسان کا غم خار و ہمدم۔ کس طرح محبت اور کس طرح غمخاری ہے، وہ پتھر مار رہے ہیں، یہ ان کی ہدایت کی دعائیں کر رہا ہے۔ بنی نوع
انسان کا غم خارو ہمدم غنی اور گدا کا پیارا محمد خدا کا محمد ہمارا محمد. سب کہو صلی اللہ، زور سے کہو صلی اللہ. خدا کا محمد ہمارا محمد، محمد صلی اللہ. وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، بھٹکی ہوئی قوموں کو سیدھا راہ دکھانے کے لیے تو گئے تھے نا، انہی کی خیر خواہی کے لیے تو ہی گئے تھے نا. طائف والوں کو صراط مستقیم سمجھانے اور دکھانے کے لیے ہی تو گئے تھے نا، اور تو کوئی مقصد نہیں تھا. وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، دو عالم میں جو عالم میں علم و عمل کا منادی. آپ علم و عمل کی جو دعوت دینے کے لیے گئے تھے نا، وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی. کتنے عزم والا پیغمبر، کتنی جرت والا پیغمبر، کتنے خود اعتماد والا پیغمبر. وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی. شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی. وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے. وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے. صلی اللہ. محبت سے آپ نہیں کہہ رہے، محبت سے تو کہہ رہے ہیں، زور سے نہیں کہہ رہے، زور سے کہیں صلی اللہ. وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے. اور شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ اس کا نبی ہے ہر صفت میں کامل. نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل. اولو الامر یعنی رحیم اور عادل. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کی یوں جس نے دریا بہائے. دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے. صلی اللہ. کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی. دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کریم نے فرمایا ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارے پاس وہ رسول آ گیا ہے، اگر تمہیں مشقت ہو، تمہیں دقت ہو اور پریشانی ہو، تمہارا نبی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. حریص علیکم، تمہارے اوپر بڑی حرص کرنے والا ہے، بڑی شفقت کرنے والا ہے، رؤوف الرحیم بن کر آنے والا ہے. وہ راتوں کو رو رو کے امت کے لیے دعائیں مانگنے والا ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رات ساری اللہ کے نبی کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں اور کبھی سجدے میں روتے رہے رب کے سامنے، اور رو رو کر کہتے رہے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اے اللہ اگر تو انہیں کو عذاب دے دے، جہنم میں ڈال دے، تیرے بندے ہیں میرے مالک، تجھے حق پہنچتا ہے گناہوں پہ سزا دینے کا. کون تجھے پوچھنے والا
والا, کون تجھے روکنے والا. لیکن وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, اگر میرے آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے تو ان کو معاف کر دے میرے ربا, فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اے اللہ پوچھنے والا تو پھر بھی تجھے کوئی نہیں ہے. راتوں رات پوری رات امت کے لیے آنسو بہانے والا, پوری رات امت کے لیے رونے والا. معراج کی رات جبرائیل براق لے کر آئے, سوار ہو جائیے یا رسول اللہ, رب العالمین آپ کی ملاقات کے انتظار میں ہیں. لیکن میرے نبی نے پھر رونا شروع کر دیا. جبرائیل نے پوچھا آج تو خوشی کا دن ہے, رب کے یہاں مہمان بن کے جا رہے ہیں, آج کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ فرمایا جبرائیل میں اس لیے رو رہا ہوں, آج میں بارگاہ الہی میں جا رہا ہوں, رب کے پاس جا رہا ہوں. میرے دائیں بائیں فرشتوں کے پروٹوکول ہیں, دائیں بائیں فرشتوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں, بڑی ٹھاٹھ اور بڑی عزت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. آنسو اس لیے بہا رہا ہوں, میرا امتی جب رب کی بارگاہ میں جائے گا پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا. امت کے لیے اس موقع پہ بھی آنسو بہانے والا. پوچھئے نا حاجیوں سے, جب عرفات سے واپس لوٹتے ہیں مزدلفہ, رات کا وقت ہوتا ہے, تھکے ہارے پہنچتے ہیں, ہر ایک کا دل کرتا ہے آرام کروں. پوچھئے نا وہاں علماء بتا رہے ہوتے ہیں آج رات کو تہجد کی نماز نہ پڑھنا, چپ کر کے سو جاؤ, مغرب عشاء پڑھ کر فجر کے لیے تم نے اٹھنا ہے. یار ہر روز تہجد پڑھتے ہیں, اور آج حج کے دن آئے ہوئی ہیں, بڑا اہم دن ہے, آج تہجد کیوں نہیں؟ نبی پاک ہر روز تہجد پڑھا کرتے تھے. فرمانے لگے یہاں اس رات میرے نبی آ کر سو گئے, آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی امت کی آسانی کے لیے. حالانکہ اللہ کے نبی تو ساری زندگی تہجد پڑھا کرتے تھے. جب آپ نے دیکھا میرا امتی حج پر آئے گا, عرفات کے چکر لگا کر تھکا ہارا جب رات کو مزدلفہ پہنچے گا, صبح اس نے کنکریاں بھی مارنی ہیں, جا کے طواف بھی کرنا ہے, بڑی مشقت ہے, دوسرے دن پھر اس نے مشقت اٹھانی ہے. میرے نبی پوری رات سو گئے, تہجد کی نماز نہیں پڑھی تاکہ امتی کے لیے آسانی ہو. اللہ فرماتے بالمؤمنین رؤوف الرحیم, ایمان والو تمہارے اوپر شفیق بن کر تمہارا نبی آیا ہے. کتنا وہ ظالم امتی ہے جو صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے نبی کی سنت کا قتل کرتا ہے, اپنے چہرے سے نبی کی سنت کو کاٹ کر گلی اور نالی کے اندر پھینکتا ہے. کتنا وہ ظالم ہے امتی جس نبی کے اوپر درود نہیں بھیجتا. کتنا وہ ظالم ہے امتی خوشی کے موقع پر نبی پاک کی سنتوں کی پرواہ نہیں کرتا, غم کے موقع پر بھی نبی پاک کی سنتوں کی پرواہ نہیں کرتا. بالکل آخری بات, وقت تو پورا ہو گیا, محشر کا دن ہوگا, سورج سر پہ ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, سارے نبی بھی نفسی نفسی کا نعرہ لگا رہے ہوں گے, یا رب سلم یا رب سلم, میں بچ جاؤں, بس میں بچ جاؤں, اور کسی کا کوئی سوال نہیں. لیکن محشر کے میدان میں ایک ہستی ہوگی, وہ میرے نبی کی ہوگی, وہ تیرے نبی کی ہوگی, نبیوں کے نبی کی ہوگی. سارے نبی بھی جب نفسی نفسی کر رہے ہوں گے, وہاں ایک ذات کہہ رہی ہوگی یا رب امتی یا رب امتی. اے اللہ اپنی ذات کا سوال نہیں, تیرے سامنے آج بھی سوال ہے تو امت کا سوال ہے. صلی اللہ. کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ آج کے بعد نبی پاک کی سنت کو چہرے پہ سجائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں, اللہ قبول فرمائے, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. کون کون نیت کرتا ہے بھئی زیادہ نہیں تو کم از کم رات کو سونے سے پہلے 100 دفعہ درود شریف ضرور پڑھے گا. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.